السلام علیکم، کیسے ہیں؟ ٹھیک ہیں؟ خیر خیریت سے اللہ کے کرم کے سائے میں۔ آج کا جو ٹاپک ہے وہ قرآن کریم کی آیت ہے فَبِآلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ۔ اس کی معنی سب کو پتہ ہے کہ جنو انس آپ اللہ کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے یا کون کون سی نعمتوں سے انکار کرو گے۔ اب صرف یہ آیت کریمہ صرف آیت کریمہ نہیں ہے، یا اس کی صرف یہ معنی نہیں ہے کہ آپ جنوں انس آپ اللہ کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے، انکار کرو گے۔ اب سب سے پہلے ہمیں جاننے کی کوشش کرنی ہوگی کہ نعمتیں کون سی ہیں۔ اب ہم بیشتر لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ نعمتیں جو دنیا میں اللہ نے ہمیں عطا کی ہوئی ہیں، یا نعمتیں وہ جو ہمیں مال و دولت عطا کی ہے، یا نعمتیں وہ جو ہمارے یوٹیلائزیشن میں ہیں، جو ہم ڈیلی بیسس پہ یوز کرتے ہیں، صرف ہم ان کو ہی شاید نعمت سمجھتے ہیں اللہ کی۔ لیکن بے تحاشا لاتعداد اور ان گنت نعمتوں سے اللہ نے ہمیں نوازا ہوا ہے۔ اگر ہم ان کی طرز و تحریر اور ان کی باتیں کرنا شروع کریں تو شاید یہ ویڈیو تو کیا ساری زندگی بھی ختم ہو جائے، لیکن اللہ کی کچھ نعمتیں ہی بیان کر سکیں گے، اس کے علاوہ ہم بیان نہیں کر پائیں گے۔ مثال کے طور پر اللہ نے ہمیں سہارا دینے کے لیے سب سے پہلے جب ہمیں اللہ نے پیدا کیا تو ماں باپ کا سہارا دیا، ایک ماں دی، ایک شفیق باپ دیا، اور رحمت کرنے والی، پیار کرنے والی ماں کے پیٹ سے ہمیں اس دنیا میں بھیجا۔ اس سے بڑی جو ہمارے اوپر مہربانی، کرم اور رب کی کرم نوازی ہوئی یہ ہے کہ ہمیں دین اسلام کے ساتھ اس دنیا میں بھیجا، یعنی کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کے کلمے کے ساتھ بھیجا، ہمیں اس ایمان کے ساتھ بھیجا کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے آخری نبی ہوئے، خاتم النبیین ہیں۔ ہمیں اس ایمان کے ساتھ بھیجا کہ ہم پنجتن پاک اہل بیت کے غلام ہیں۔ ہمیں اس ایمان کے ساتھ بھیجا کہ لا الہ، ہم صرف ایک اللہ کے ماننے والے ہیں۔ سب سے بڑا کرم اللہ کا ہمارے اوپر یہ ہے کہ ہمیں اس قبیلے میں بھیجا، اس کلمے کے ساتھ اس دنیا میں بھیجا جس کی معنی، جس کی مقصد کے لیے اللہ نے یہ دنیا خلق کی ہے، جس کی وجہ سے جو محمد کریم مدنی سرکار ہے، اس کی وجہ سے اللہ نے جو ہے یہ دنیا خلق کی، اس دنیا کی چاہت کی، اس کو رحمت العالمین بنایا، آدم کو جنت سے زمین پہ بھیجا، ہوا کے ذریعے دنیا کو آگے بڑھایا۔ سب سے بڑی نعمت ہمارے لیے، ہمارے اوپر جو کرم کیا وہ یہ کیا کہ مسلمان پیدا کیا، دین اسلام کے ساتھ کلمہ کو بنا کے پیدا کیا۔ اس کے بعد ہمیں سہارے کے لیے ماں باپ دیے، بھائی دیے، بہن دی۔ جب ہم جوان ہوئے، بڑے ہوئے، ہمیں ایک شریک حیات دی۔ اس کے بعد اس سے ہمیں نیک صالح اولاد عطا کی تاکہ ان کی ہم اچھی تربیت کریں، ان کی اچھی تربیت کر کے اللہ کی راہ میں ان کو سمجھائیں کہ اللہ کیا ہے، اللہ کے رسول کیا ہیں اور اللہ کے احکامات کیا ہیں۔ اگر ہم اس میں غفل کر جاتے ہیں تو اس سے بڑی کوئی اور نعمت نہیں۔ اللہ ہمیں ڈائریکٹلی اپنے پیارے بندوں میں شامل کرے گا اور جنت میں ہمیں راستہ دے گا۔ تو یہ بھی ایک فَبِآلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ کی ایک پوائنٹ ہے کہ اچھی پرورش اولاد کی کرنا بھی اللہ کی نعمتوں میں سے، کیونکہ نعمت اللہ نے عطا کی، اب ہمارے اوپر منحصر ہے کہ ہم اس نعمت کو کس طریقے سے یوٹیلائز کرتے ہیں، کس سمت میں اس کو لے کے جاتے ہیں۔ جب ہم فَبِآلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ کو اپنی زندگی کا حصہ بنا لیں گے، جب ہمارے عقیدے کا حصہ بنا لیں گے کہ ہر بات پہ اللہ کا شکر ادا کرنا ہے، جب ہم اللہ کی ہر بات کا شکر ادا کریں گے، جو ہمیں ملا، جو نہیں ملا، اس کا شکر جب ہم ادا کرتے رہیں گے تو اللہ رب العزت ہماری شان بھی بڑھائے گا، ہمارے ایمان کو مضبوط بھی کرے گا، اور ہم سب لوگوں کو جو ہے اور وسعت دے گا اور آگے بڑھائے گا اور اپنے پیارے بندوں میں شامل کرے گا۔ اس کے اوپر ایک مثال ہے، شکر کے اوپر ایک مثال ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دور میں حضرت موسیٰ کی کسی امتی نے ان سے پوچھا
کہ موسیٰ کہاں جا رہے ہو؟ کہا کہ طور پہ جا رہا ہوں اللہ سے کلام کرنے کے لیے۔ تو اس نے کہا یا موسیٰ میرا حالات دیکھ، اللہ سے جا کے پوچھ میرے کیا حالات ہیں، مجھ پہ کب اپنا کرم کرے گا؟ تو موسیٰ نے کہا ٹھیک ہے میں اللہ سے کلام کروں گا، تمہارا سوال بھی اٹھاؤں گا۔ تھوڑا آگے چلا، ایک بندہ تھا، امیر تھا، رئیس تھا، جاگیردار تھا۔ اس نے پوچھا یا موسیٰ کہاں جا رہا ہے؟ کہا کہ اللہ کے پاس جا رہا ہوں طور پہ کلام کرنے۔ کہا اللہ سے پوچھنا اب بس بہت ہو گیا، اب مجھے بہت ہے، اللہ نے جو دیا وہ کافی ہے، اب میری ساری زندگی سکون سے گزر سکتی ہے، اللہ کو اب بول کہ مجھے نہ دے کسی اور کو دے دے۔ موسیٰ گئے، آپ کا کلام ہوا رب ذوالجلال سے۔ رب ذوالجلال نے کہا کہ اس کو بولو، اس کو جو وڈیرا تھا، جاگیردار تھا، اس کو بولو کہ میری ناشکری کرنا شروع کر دے تو اس کا مال میں برکت ختم ہو جائے گی اور وہیں پہ رک جائے گی۔ پھر آگے آیا، پھر دوسرے بندے کا موسیٰ نے سوال کیا کہ یا اللہ اس کے پاس تو کچھ نہیں ہے، وہ کیا کرے؟ تو اللہ نے کہا اس کو بولو شکر ادا کرو، میں اس کو اور دوں گا۔ جیسے موسیٰ کلام الہی کر کے واپس آئے واپس جب تو پہلا بندہ ملا، اس نے کہا اے موسیٰ آپ نے میرا سوال پوچھا، اللہ سے ریکویسٹ کی، تو موسیٰ نے کہا اللہ نے کہا ہے تمہارے لیے کہ تم میری ناشکری کرنا شروع کرو، میں تمہارے مال سے برکت اٹھا لوں گا۔ تو اس بندے نے انکار کیا، موسیٰ ایسا نہیں ہو سکتا، اللہ نے اتنا کچھ دیا ہے مجھے، میں اس کی ناشکری کروں، ایسا مجھ سے نہیں ہوگا۔ تو موسیٰ نے کہا پھر تمہارا مال بڑھتا رہے گا، کب پھر بڑھنا ہے تو بڑھنے دو، لیکن رب ذوالجلال کی شکریہ ناشکری نہیں کروں گا۔ فَبِّ عَلَىٰ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ کی جو نافرمانی نہیں کروں گا، اس کو پیڑ نہیں دکھاؤں گا۔ پھر موسیٰ آگے آئے، وہ جو بندہ کھڑا تھا صرف تن پہ ایک ہی کپڑا تھا، اس کو موسیٰ نے کہا کہ اللہ نے تیرے لیے حکم دیا ہے کہ تو شکر ادا کر، میں تجھے اور دوں گا۔ اس بندے نے موسیٰ کے سامنے ناشکری کی، کہا موسیٰ تجھے نظر نہیں آ رہا میرے تن پہ ایک کپڑا ہے اور اس کے باوجود تو مجھے کہہ رہا ہے کہ میں شکر ادا کروں اللہ کا؟ اتنے میں کیا ہوتا ہے کہ ہوا کا جھونکا چلتا ہے اور اس کے بدن پہ جو کپڑا ہوتا ہے وہ بھی چلا جاتا ہے۔ تو اس ساری سٹوری سے ایک ہی چیز ملتی ہے، جتنا شکر ادا کرو گے اتنا اللہ دے گا، جتنا اللہ کے کرم کو مانگو گے اللہ اتنا دے گا شکر کے ساتھ۔ جو چیز نہیں ملی اس سے رک گئے وہ بھی شکر ہے، جو چیز ملی اس پہ سجدہ خدا عطا کیا تو اللہ اور دے گا۔ بہت سارے لوگ ہوتے ہیں جن کو اللہ نے اولاد نہیں دی ہوتی، لوگ کہتے ہیں اللہ نے مجھے اولاد نہیں دیا، بہت سارے لوگ کہتے ہیں اللہ نے اس کو اولاد نہیں دی، اس میں بھی کوئی ریزن ہوتا ہے، کوئی وجہ ہوتی ہے، ایسا نہیں کہ کوئی صاحب اولاد نہیں ہے تو اس میں کوئی کمی ہے، کوئی مسئلہ ہے یا وہ گناہ گار ہے۔ اللہ اگر کسی کو اولاد عطا نہیں کرتا تو اس کے پیچھے بھی کوئی وجہ ہوتی ہے، اور جس کو صرف بیٹیاں عطا کرتا ہے، بیٹے کی اولاد عطا نہیں کرتا، اس کے پیچھے بھی کوئی وجہ ہوتی ہے، اور جس کو دونوں عطا کرتا ہے اس کے پیچھے بھی کوئی وجہ ہوتی ہے۔ تو ہر حال میں اللہ کا ہمیں شکر ادا کرنا ہے، اللہ کی رضا پہ راضی رہنا ہے اور اللہ کے احکامات کو ماننا ہے، اور اللہ کے احکامات کو ماننے کے لیے ہمیں اپنی زندگی کا روزانہ کا ہر پل کا ایک ہی ورد بنانا ہے۔ فَبِّ عَلَىٰ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، یا اللہ فَبِّ عَلَىٰ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ کی پیروی کرنی ہے کہ اللہ میں تمہاری ہر عطا کی ہوئی نعمت کا شکر ادا کرتا ہوں، شکر الحمدللہ بول کے، سجدہ کر کے، خیرات کر کے، دوسرے انسانوں کی مدد کر کے، دوسروں کے اوپر ہاتھ رکھ کے، دوسروں کے عیبوں کو ظاہر نہ کر کے، جس طرح تو میرے عیبوں کو چھپائے ہوا ہے اس طرح میں دوسروں کے عیب چھپاتا ہوں، جس طرح تو نے مجھے دولت عطا کی ہے اس سے میں تیرے نام پہ دیتا ہوں، جس طرح تو نے مجھے اولاد عطا کی ہے میں اس کی اچھی پرورش کرتا ہوں، جس طرح تو نے مجھے پہننے کے لیے کپڑے دیے میں اور بھوکوں کو جو بغیر کپڑوں کے جن کے لیے مسئلہ ہے ان کی مدد کرتا ہوں۔ جب ہم یہ کرنا شروع کریں گے تو ہم فَبِّ عَلَىٰ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ کی پیروی کرنا شروع کریں گے، اور جب یہ ہم کرنا شروع کر دیں گے ہماری زندگی پرسکون ہو جائے گی۔ امید ہے اس ویڈیو میں جو آپ کو میسج پہنچانا چاہتا تھا آپ تک پہنچ چکا ہوگا۔ اللہ حافظ۔